السلام علیکم، یو واچنگ دا سلیم بخاری شو. دس از می فضا ریاض. ویورز، آج آپ کو بتائیں کہ 83ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، جس میں آرمی چیف کی جانب سے ایک بار پھر سے سانحہ 9 مئی کو بھی دہرایا گیا اور یہ بتایا گیا بالکل کلیئر ورڈز میں کہ جب تک ان کلپریٹس کو، سہولت کاروں کو، مجرموں کو سزا نہیں ملے گی تب تک یہ ہمیں ایکسپلوئٹ کرتے رہیں گے. اور اب تو ڈیجیٹل دہشت گردی کی جا رہی ہے، ہمیں بدنام کرنے کی جو بیرونی ایجنڈا ہے انہوں نے سازش کی ہے اور اپنے ہی اندر سے لوگ اس میں شامل ہیں ڈیجیٹل طریقے سے دہشت پھیلانے کے لیے. اس پر ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. آن دی ادر ہینڈ رؤف اسد صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو کچھ یوں رہا ہے کہ توشہ خانہ کا ایک اور کیس عمران خان پر بنایا جا رہا ہے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ جیل میں اندر رکھا جائے. اور انہوں نے ایک بار پھر سے نام لیے بغیر تنقید کی ہے کہ ایک شخص اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے پوری سیاست کا خانہ خراب کر رہا ہے. اور دوسری جانب رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے خط لکھا گیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ہدایت پر، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو فیصلہ کیا گیا ہے نشان واپس لینے کا وہ بالکل میرٹس پر کیا گیا ہے. آگے چل کر ایک بہت ہی اہم سروے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر پاکستان کے اندر لوگ کس طریقے سے انفارمیشن لیتے ہیں، ٹی وی سے کتنے پرسنٹ اور پھر باقی ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا سے کتنے پرسنٹ. اور لاسٹ میں غزہ کی صورتحال پر تو ہم بات کرتے ہی ہیں، غزہ میں کیا لیمٹ ہے یہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. لیکن سب سے پہلے بخاری صاحب، فارمیشن جو کانفرنس ہوئی ہے، کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، اس میں سانحہ 9 مئی کا بالکل پہلے ذکر کیا گیا ہے. اور ایک بار پھر سے جیسے آپ کہتے ہیں کہ پہلے بھی کہا گیا ہے جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی کہ ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، اور آج کی جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں بھی یہی بات ہے کہ ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. دیکھیے، یہ آج کی پریس کانفرنس جو فارمیشن کمانڈر کی کانفرنس ہے، یہ کئی اعتبار سے بہت اہم ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں صرف کور کمانڈرز نہیں تھے، اس میں فارمیشن کمانڈرز بھی تھے. نہ صرف یہ کہ فارمیشن کمانڈرز تھے بلکہ جو چیف سیکورٹی آفیسرز تک ہوتے ہیں، یعنی لوور رینکس کے لوگ بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے، موجود تھے. تو یہ ایک بڑی کمپریہنسو کانفرنس تھی جس کا بنیادی مقصد اس تاثر کو زائل کرنا بھی تھا کہ افواج میں کسی قسم کی کوئی دھڑے بندی ہے. آپ کو یاد ہے نا کہ یہ تاثر پھیلایا جاتا ہے کہ نہیں جناب وہ کچھ ابھی بھی ایک خاص جماعت کے ساتھ اس تاثر کی آج انہوں نے اپنی طرف سے یہ اتنا بڑا سٹیج لگا کے اس کو ڈینائی کر دیا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسا ہم نے پہلے بھی اپنے پروگرامز میں کہا تھا کہ جب آرمی چیف اور ایک 3 اسٹار جنرل اور کھل کے پبلکلی پریس کانفرنسز میں اور ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ دے کہ ہم 9 مئی کے لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے، تو پھر ڈاؤن دا لائن کسی کو کسی رعایت کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. آج کی اس فارمیشن کمانڈر میں 3-4 چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک تو یہ کہ باقاعدہ مطالبہ اب کیا گیا ہے کہ کسی 9 مئی کے بندے کو نہ چھوڑا جائے. جی آپ نے دیکھا نا اس کے اندر یہ اس کے اندر ایک بائٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے باہر کے سہولت کاروں کی مدد سے، جسے انہوں نے ٹرم کیا ڈیجیٹل دہشت گردی، اٹس اے ویری اسٹرانگ ٹرم. انہوں نے کہا ہے کہ اس سے ہم شناسا ہیں، ہم واقف ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد جو ہے عوام میں اور افواج پاکستان میں خلیج حائل کرنا ہے. ڈیفرنس دس از اندر ویری سیریس چارج. اس کی کنوٹیشنز کہاں سے کہاں پہنچیں گی. ٹھیک ہے، تو قصہ مقصد یہ کہ ہم یہ ایسیوم کر سکتے ہیں کہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 9 مئی کے لوگوں کو، صرف ان کو نہیں جو گرفتار ہیں، یہ توجہ سے سن لیں بات، جب وہ کہتے ہیں منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو، تو یہ بات کہاں سے کہاں پہنچے گی وہ میرے خیال سے مجھے اور آپ کو تو ہم نے جو کوئی ڈسکس کیا ہوا ہے ہمیں تو معلوم ہے. آئی ہوپ کہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ بھی اس ڈیپتھ کو سمجھیں گے کہ یہ گریبان تک کس کس کے ہاتھ پہنچے گا. آپ نے تو بہت بار کہا ہے کہ یہ اتنی بھاری گٹھری اٹھا کے کوئی بھی جماعت اس کا بوجھ برداشت نہیں چل سکتی کیونکہ یہ نہ پاکستان میں پہلے کبھی ہوا ہے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا. ہاں، تبھی تو ان کو دیکھیے وہ لوگ جو ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی اگر اتنا ہی اٹیک کر دیا تھا پی ٹی آئی نے تو فوج نے ریئیکٹ کیوں نہیں کیا، بجائے اس کے کہ اس کی داد دی جائے کہ درجنوں لاشیں گرنے کی بجائے انہوں نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، اپنی توہین تضحیک برداشت کی. میرے خیال سے اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے، بے پناہ مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جب کبھی فوجی کسی کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا ہے، کسی فوجی تنصیب کے اوپر چڑھ دوڑنے کی کوشش کی گئی ہے تو اس کے نتائج کیا نکلے ہیں، ماضی ہمارے سامنے ایک مثال کے طور پہ موجود ہے. ہیونگ سیڈ دس، اب یہ کس صورت کے ساتھ یہ کام ہوگا، کیونکہ اوپر نیچے ایک ہفتے کے اندر تیسری بار یہ کہا گیا ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ جو لوگ آلریڈی گرفتار ہیں ان کی سزاؤں کا پروسیس جلد ہوگا، اور جن پر مزید
وہ آپ نے دیکھا نا کہ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کیسز نئے بنائے جائیں گے اور یہ ہوگا اور یہ رؤف ہوگا. حسن نے آج کہا ہے یہ وہ آتا ہوں میں اس کی طرف بھی، رؤف حسن صاحب کی طرف بھی، لیکن بنیادی طور پر پیغام یہ گیا ہے آج کی اسکور کمانڈر میٹنگ سے، گیٹ ریڈی مائی ڈیئر وی آر کمنگ. ٹھیک ہے، اور اگر یہ میسج اسی طرح سے گیا ہے تو میرا خیال ہے کافی دلوں میں اور ذہنوں میں پریشانیاں جو ہیں انہوں نے وہ اس وجہ سے نا کہ آپ چاہے کوئی بھی طریقہ حربہ استعمال کریں، آپ بلیک میل تو نہیں کر سکتے نا. اب دوسری بات یہ ہے وہ خلیج عوام میں پیدا فوج کرنے میں. والی جو بات ہے اس کو ہوا دے رہی ہے پی ٹی آئی، اور یہ رؤف حسن صاحب جو کہہ رہے ہیں ایک شخص کی حکومت ہے. جی آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پر جیسے بھی ہے الیکٹڈ پارلیمنٹ موجود ہے، کیبنٹ چاروں صوبوں میں حکومتیں ہیں جن میں ایک صوبے میں خود ان کی حکومت ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ ملک چلا رہا ہے. یہ جب آپ اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں تو پکڑ آپ کی ہوگی، کیونکہ آپ صرف پروپیگنڈا بغیر کسی ثبوت کے، وہ ہم دوسرے سیگمنٹ میں بات کریں گے اس حوالے سے بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. تو بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ میں اسیوم کر سکتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ کچھ نئی ڈیولپمنٹس جو ہیں 9 مئی کے حوالے سے ضرور ہوں گی. اچھا، یہ جو خط لکھنے والا تھا کہ ہم فوج کی ادھر جو ہے وہ ہماری فوج ہے اس پر کچھ نہ کریں، جیل سے بھی انسٹرکشنز باقاعدہ عمران خان کی جانب سے دی گئی تھی، کیسا کچھ نہ میرے کیا خیال جائے. سے اس کوشش کے حوالے سے یہ ایک طرح کی شٹ اپ کال ہے رائٹ. کہ ڈونٹ رائٹ ٹو اس پلیز، تھینک یو سو مچ، گڈ نوئنگ یو. یہ آپ باز رہے اس سے تو بہتر ہے کیونکہ آپ کے لیے گنجائش کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں بالکل ٹھیک. اب میں زیادہ تفصیل میں جاننا نہیں چاہتا ان کے رؤف حسن کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ جی تو شاخانہ کے ایک اور کیس بنایا جا رہا ہے. بنیں گے بھائی کیسز، جب آپ لوگوں کو چور ڈاکو کہہ کے ان سے بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، کہیں پولیٹیکل انیشیٹو آپ اپنا نہیں رہے ہیں، تو پھر حکومت کے پاس تو اپنے ٹولز اور اپنے ذرائع ہوتے ہیں نا جی. ٹھیک ہے، اور اگر ان کے پاس شواہد ہیں تو پھر یہ کیسز جو ہیں یہ مضبوط بنیادوں پر بنیں گے. اب میرے خیال سے جعلی کیس بنا کے عدالت میں بھیجنے کی سبق شاید اس حکومت نے بھی سیکھ لیا ہوگا کہ ان کا فیٹ وہی ہوگی کہ اٹھا کے وہ مقدمے پھینک باہر ختم، ٹھیک ہو گیا واپس ہو جائیں گے. اب آئیے جناب، وہ ہماری جو پاکستان کے اندر جو سفیر ہیں برطانیہ کی، اور انہوں نے جو بیان دیا اس کے اوپر سپریم کورٹ کو ریئیکٹ کرنا پڑا ڈائریکٹ. یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جی ڈپلومیٹک سپورٹ ہمیں مل جائے گی تو بڑا فرق اس سے پڑے گا، یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ بلے کے حوالے سے اب نیچے کوئی کورٹ اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ سپریم کورٹ نے مہر لگا دی ہے کہ وہ ڈیسیژن بالکل ٹھیک تھا. یہ رجسٹرار نے جو خط لکھا ہے نا، یس، وہ سپریم کورٹ کے بہاف پہ لکھا ہے، چیف جسٹس کے بہاف پہ کہنے پہ لکھا ہے. یس. تو ایک تو یہ قصیہ بھی پاک ہو گیا. یہ کتنا بڑا نقصان پی ٹی آئی نے اپنا کیا ہے ان کو اس کا اندازہ اب ہو جائے گا. ہو سکتا ہے پہلے ریلیف مل جاتا. اب تو کوئی ڈاؤن دا لائن کوئی کورٹ، چاہے وہ ہائی کورٹ ہے چاہے وہ ٹریبیونل ہے، کوئی اس کو انڈو نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. اور انہوں نے باقاعدہ وثوق کے ساتھ جسٹیفائی کیا اس ایکٹ کو کہ قانون موجود ہے کہ اگر آپ نے انٹر پارٹی الیکشن نہیں کرائے ہیں تو آپ کو نشان نہیں ملے گا. تو بائی دا بک تو وہ اس کے مطابق ہی ہوگا. دوسری بات ایک اور جو تھوڑا سا چھیڑا ہے انہوں نے سپریم کورٹ نے برطانویوں کو، انہوں کا یاد ہے نا ایران میں انقلاب لے کے آئے تھے نا آپ، پھر اس کے بعد اسرائیل تخلیق ہوا تھا. آپ اپنی حرکتوں پر تو غور کر لیں، انہوں نے کہا ہے اپنی تاریخ ٹھیک کر لیں. یس، ابھی اپنی جب غلطیوں کا آپ ازالہ بلا کریں. وجہ سپریم کورٹ کے لیول پر پنگا کریں گے تو پھر آپ کو اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. تو میرے خیال سے انہوں نے کافی آئینہ دکھا دیا ہے ان کو. ٹھیک ہے جی. یہ ویسے بڑا ایک دبنگ قسم کا سٹانس لیا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے. دیکھیے جی، جب آپ کے فیکٹس ٹھیک ہوں، جب آپ کی گراؤنڈز ٹھیک ہوں تو پھر اسی طرح کا لینا بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب آجائیے جناب آگے. آج آپ کو پتا ہے کہ بڑی امپورٹنٹ ہیئرنگ تھی. پہلی بات تو یہ کہ اس کے لیے بڑی سرتوڑ کوشش کی جسٹس عطر من اللہ صاحب نے کہ یہ لائیو دکھا دیں. انہوں نے کافی اصرار کیا اس کے اوپر. انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا. ٹھیک ہے، ظاہر ہے تو اس کو 4-1 سے پھر یہ ریجیکٹ بھی ہو گیا نا. آپ دیکھیں نا باقیوں نے تو اس کو مسترد کر دیا. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے جناب کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ نیب کے قانون کا بنانے کا حق کس کو ہے. رائٹ. جج ہیں وہ بھی ہیں، دوسرے ایک جج اور ہیں، انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے اور پارلیمنٹ کے تک ہی چھوڑ دینا چاہیے کہ قانون وہ بنائے. بخاری صاحب، جب ہر جماعت کا یہ منشور میں شامل ہے کہ نیب کو ختم کرنا ہے، نہ نیب کو ختم کر رہے ہیں، پھر اس کے اندر امینڈمنٹ. دیکھیے جو مجھے لگتا ہے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اس کے دانت نکال دیے جائیں. اگر نیب کو قانون کو ختم نہیں کرنا ہے تو کم از کم اس کے اندر سے بائٹ کم کر دی جائے. اب ہمارے سامنے کنٹروورسیز کیا آ رہی ہیں کہ ایک وقت میں پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ جو ریمانڈ ہے وہ 180 دن کا ہو. جی ٹھیک ہے، اس پر تو انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اب انہوں نے اگر وہ 14 دن سے
40 दिन کا کر دیا تو اس کے اوپر دھڑا دھڑ ریاکشن جو ہے کیونکہ اب وہ خود اندر وہ آ رہا ہے، کیونکہ اب یہ ان کے اوپر اپلائی ہونا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا کہ کالی بھیڑے ہیں کچھ، اس کا بھی بڑا تفصیلی تذکرہ ہوا سپریم کورٹ کی آج کی پروسیڈنگز میں. اور انہوں نے کہا، ایک جج نے تو یہ کہا کہ نہیں، ان کو جو ہے وہ مارجن دیا جا سکتا ہے، شک کا فائدہ دیا جا سکتا ہے. پھر یہ کہ مخدوم صاححب جو وکیل ہیں انہوں نے بھی، اور جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے بھی یہ وضاحت کی کہ جی یہ مقصد آپ ان ججوں کا نہیں تھا. انہوں نے مطلب ٹالنے کی کوشش کی کہ یہ تو ماضی کے ججوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی، پرانی باتیں کر رہے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب کا یہ بیان، اس کو آپ انڈرمائن نہیں کر سکتے. ایک سٹنگ پرائم منسٹر کہہ رہا ہے، ایک عام آدمی سڑک پہ یا کوئی سیاستدان نہیں کہہ رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ کالی بھیڑے ہیں جو کسی ایک پارٹی کے سربراہ کو ریلیف دے رہی ہیں تسلسل کے ساتھ. تو یہ اشارے تو بالکل کافی ہیں. یہ اشارے تو انہی ججز کی طرف ہیں جن کے بے پناہ کیسز کے حوالے دیے گئے ہیں کہ انہوں نے مختصر گیپس کے ساتھ کتنے مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کو اور ان کی پارٹی کے دیگر لوگوں کو ریلیف دیا ہے. لیکن بخاری صاحب، اگر حکومت نے بھی اگر کمزور کیسز بنائے ہوں گے تو پھر تو ججز کے پاس یہ ہوگا نا. آپ جب آپ کی اپنی گراؤنڈ کمزور ہے، یہ پروائزو تو بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کیس ویک ہے تو آپ چھوڑ دیں، لیکن کیس جن کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ معمولی کیس نہیں ہے. معمولی کیسز نہیں. یس، ہاں، توشہ خانہ معمولی is not a نوعیت کے نہیں معمولی ہیں. case, Cypher is not a معمولی case, عدت is not a معمولی case, there are serious cases. So مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تاثر قائم ہو کہ ایک خاص عدالت یا ایک عدالت کے چند مخصوص ججز کسی ایک پارٹی کو ریلیف دیے جا رہے ہیں. ججز کے فیصلے بولنے چاہیے. انہوں نے جس طرح کی تحریک کی ہے، خط لکھ کے، آپ کو پتہ ہے نا خط لکھا گیا ہے، تو میں بے پناہ دفعہ ہم اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں. تو اس کے لیے میرے خیال سے جو پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ ہے اس نے اپنا کام کر دیا ہے. وہ متعلقہ لوگوں تک بات پہنچ گئی ہے جو وہ کہنا چاہ رہے تھے. تو وہ کبھی تو بتا رہے ہیں کہ میں سوشل میڈیا بھی دیکھتا ہوں، میں ٹی وی بھی دیکھتا ہوں، میں نیوز پیپر بھی پڑھتا ہوں، تو مجھے سب پتا ہے کہ کس کے کیا بیانات آ رہے ہیں اور کس کا ذکر کس طریقے سے ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی ایک اور بات جو ہم نے کئی دفعہ اپنے پروگرام میں پہلے بھی کی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ برات کی صورت میں جو وکلاء ملنے جاتے تھے وہ بھی آج قضیہ جو ہے وہ طے ہو گیا ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ کہا ہے، قاضی فائز عیسیٰ نے، کہ آپ 2 وکیل جائیں، جا کے آپ ملیں، اور جس وقت چاہیں آپ مل سکتے ہیں، لیکن وہاں 50 لوگ لے کے مت جائیے گا. وہ جو وہاں پر بیٹھ کے ایک پنچایت لگتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ایکسیس صرف اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے مقدمے کے حوالے سے کنسلٹیشن کر سکیں ہم سے، ڈسکشن ہو سکے. یہ وہاں پر بیٹھ کے انٹرویو دینے، جرنلسٹوں کے ساتھ خطاب کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے. تو امید کرتے ہیں ہم، چونکہ اب سپریم کورٹ نے یہ انسٹرکشن جاری کی ہیں، ہدایت جاری کی ہیں، تو اس کے اوپر کس حد تک عمل ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن بخاری صاحب، وکلا تو جا کے ان سے مل سکتے ہیں نا، کسی بھی ٹائم مل سکتے ہیں. جج صاحب نے کہا نا کہ آپ 2 وکلا جا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ان فیملی ممبرز بھی ان کو جا کے کسی بھی دیکھیے، وہ ایک جیل مینول کے تحت وہ طے شدہ ہے کہ گھر کے لوگ کتنی بار مل سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ جو سلسلہ شروع تھا نا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے دھڑا دھڑ اجازتیں دی جا رہی تھی، علی محمد خان صاحب آپ بھی ملائیں جا کے، عاشر افضل صاحب آپ بھی چلے جائیں، مسٹر گوہر صاحب آپ بھی چلے جائیں، فلانا بھی چلا جائے، فلانا. پتہ چلا جناب 30-40 وکیل کھڑے ہیں باہر اور کہہ رہے ہیں جناب اسی کے اندر جانا ہے. ہاں، سب کی ملاقات بھی ہو جاتی تھی اور پھر یہ خبریں آتی تھی کہ ہر کسی کا اپنا بیانیہ، اپنا سٹینس نظر آتا تھا. باہر نکل کے پھر جو کچھ وہ کہتے تھے وہ بھی ہم نے سنا بھی ہے اور ہم نے وہ رپورٹ بھی کی. ڈفرنٹ ڈائیورژنز بھی ہو جاتی تھی اور پھر یہ بھی کہا جاتا تھا کہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. تو ذرا جو ہوتا ہے نا کوڈڈ ورڈز میں گفتگو ہوتی تھی کہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. نہیں، ایک تماشا بنا ہوا تھا نا، دیکھیے کوڈڈ ورڈز میں کسی اور کو پتہ نہ چلے. انٹرویوز وہاں سے جاری ہو رہے ہیں، لیٹرز ہو رہے ہیں، نہیں آرٹیکلز چھپ رہے ہیں باہر کے ملکوں میں. وہاں سے جو خوفناک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے خان صاحب کے اپنے اکاؤنٹ سے، 71 والی، جس میں شیخ مجیب الرحمان اور ساتھ اس وقت کی فوجی قیادت کو دکھایا گیا ہے. اور خدا کے واسطے اللہ کے خوف سے ڈریں. کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کا مقصد اپنی فوج کی تذلیل ہے، جو کہ obviously آپ کا مقصد ہے، آج تبھی تو کور کمانڈرز میں ہوا ہے، بس کر دیں اس کو. ضرور ڈنڈا کھا کے بات سمجھنی ہے، کوئی اشاروں کے نام. دیکھیں لیڈرشپ تو وہ ہوتی ہے جو اشاروں کے نام میں پیغام سمجھے، سمجھ آ بھی جائے نا. اگر وہ ڈنڈا کھایا ہے نا، ان کے اپنے ورکرز نے ڈنڈے کھائے ہیں اور اب اندر جیل میں موجود ہیں، اپنے کیسز بھگت رہے ہیں. اور 9 مئی والوں کو آج بھی جب فارمیشن کانفرنس ہوئی ہے تو یہ کہا گیا انہیں چھوڑا نہیں جائے گا. ایک سروے کیا گیا ہے آئی پور کی جانب سے. اس سروے میں اتنی انٹرسٹنگ چیز ہے یہ بخاری صاحب
ہم لوگ انفارمیشن یا نیوز کے ملک کے حالات کیا ہیں جاننے کے لیے مطلب 40% لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, ترجیح دیتے ہیں سوشل میڈیا, جہاں پر سب کچھ جھوٹ ہوتا ہے, جہاں پر سب کچھ فیک ہوتا ہے موسٹ آف دا ٹائم. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس سروے کی بیک گراؤنڈ کے طور پہ ذرا ہم یہ بتائیں اپنے ناظرین کو کہ صورتحال ہے کیا. دیکھیے اس وقت جو ہے وہ رولنگ ایلیٹ پاکستان مسلم لیگ پیپلز پارٹی ہے, ان کے ساتھ ایم کیو ایم بھی ہے, دوسری طرف پی ٹی آئی ابھی تک تو تنہا لگی ہوئی ہے اس محاذ کے اوپر. اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ تحریک کی صورت میں اور پارٹیاں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں, لیکن ان کے پاس سب سے بڑا ویپن جو ہے وہ ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا, یس, ڈیجیٹل پلیٹ فارم. سوشل میڈیا کے اوپر وہ کیا کر رہے ہیں, وہ الزامات لگا رہے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر وہ نفرت بیچ رہے ہیں, یہ سارا کچھ ان کا سودا بک رہا ہے. سیاستدان اس سے نپٹنے کے لیے روایتی یعنی ٹولز استعمال کر رہے ہیں, اخبارات, ریڈیو, ٹی وی. اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو آگ لگائی جا رہی ہے اس کی فائر فائٹنگ کریں ایفیکٹولی. فائر فائٹنگ کے ذریعے بجھی ہوئی آگ کو کون دیکھتا ہے جی, وہ بھڑکتے ہوئے شعلے دیکھتے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا. وہ ایک فلم آئی تھی ہماری بڑی جوانی کے دنوں کی, یہ بینکاک کے شعلے. تو بینکاک کے شعلے دیکھنے کا عادی بنا دیا ہے اس قوم کو, اور اس قوم کے ایک بڑے سیگمنٹ کو پی ٹی آئی نے. سوشل میڈیا پر یہ سب کچھ ہوتا ہے. لہٰذا یہ اگر وہی ہتھ کنڈے استعمال نہیں کریں گے جو ان کے مخالفین کر کے ان کو روزانہ ڈیفینسو پہ ڈالا ہوا ہوتا ہے, تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. دو طریقے ہیں جی. ایک تو یہ کہ آپ ان الزامات کا جواب ان سے بڑے الزامات سے دیں, پروپیگنڈا اور زیادہ افیکٹو بنائیں, رائٹ, یا پھر اپنے حکومت کا اختیار استعمال کرتے ہوئے یہ فیک نیوز کی فیکٹریاں بند کریں. یس, یہ سوشل میڈیا ہینڈلرز جو قابو سے باہر ہیں, جو ملک کی سلامتی کے خلاف مواد جو ہے وہ چلا رہے ہیں, ان کے اوپر گرفت مضبوط کریں. اور بخاری صاحب موسٹ آف دا ٹائم تو وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے ہر ایک چیز تک پہنچنے کا راستہ ہے. ہاں یہ تو ہے. وہ آسمان سے اتر کے وہاں نہیں بیٹھے تھے, ان کے گھر بار تو ادھر پیچھے ہیں نا جناب. پریشر ڈالنے کی بات ہے نا. اس کے لیے جیسا میں نے کہا کہ بہت سارے راستے ہیں. بالکل. لہٰذا ہم اس سروے کو بڑا تفصیل کے ساتھ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنا بیانیہ بنانے میں کیوں کامیاب ہے, وہ ہم نے ابتدائی طور پہ کچھ تو عرض کر دیا ہے, اور روایتی سیاستدان ایسا کرنے میں کیوں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں, ناکام ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ بھی ہم نے بتا دی کہ ان کے پاس سب سے سٹرونگ ٹول جو ہے وہ میڈیا ہے, سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ لیں, چاہے وہ ٹویٹر ہے, چاہے وہ فیس بک ہے, چاہے وہ یوٹیوب ہے, چاہے وہ انسٹاگرام ہے, چاہے وہ ٹک ٹاک ہے, وہ اس کے اوپر انہوں نے ماسٹری جو ہے وہ حاصل کر لی ہے. اور اس سے حکومت کو جس طرح کی امبیرسمنٹ کا ہر صبح شام سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں. رائٹ. جیسا ہم نے پہلے کہا کہ جو ٹارگٹ آڈینس ہے پی ٹی آئی کی, وہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ یوتھ ہے, جو ہماری آبادی کا بڑا کافی سارا حصہ ہے. ہم تفصیل سے ان کی جو فیکٹ سامنے آئے ہیں وہ ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ روایتی سیاستدانوں کا انحصار جو ہے وہ مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا پر ہے, یعنی اخبارات ہیں, پرنٹ میڈیا ہے اور ریڈیو ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں ہم نے بتایا آپ کو کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے پاس تو انگنت وہ چیزیں ہیں. پی ٹی آئی پروپیگنڈا کے ذریعے نفرت بیچتی ہے اور الزامات لگاتی ہے, اور یہ ضرورت بھی محسوس نہیں کرتی کہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ثبوت اور شواہد مہیا کیے جائیں. بس الزام لگا دیا, آپ نے بس الزام لگانا ہے, پھر اس کے بعد دیتے رہیں لوگ جواب. آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ ثابت کریں کہ آپ نے جو الزام لگایا وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا جی. پروپیگنڈا نیریٹو بن جاتا ہے پھر, آپ کو پتہ ہے. اور اس حوالے سے جو سروے ہمارے سامنے آیا ہے اس میں روایتی میڈیا جس میں ٹی وی, اخبارات اور ریڈیو شامل ہیں, اس کو ملک کے 38% لوگ اس کے اوپر انحصار کرتے ہیں. صرف 38%, جسٹ 38% خبروں کے لیے ٹی وی دیکھ لیا کہ کیا چل رہا ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو 41% لوگ ہیں ان کا خبروں کے حوالے سے انحصار جو ہے وہ موبائل پر, ٹک ٹاک, سوشل میڈیا. ٹھیک ہے جی. اس میں سارے ہی ہیں, میں نے پہلے آپ کو یوٹیوب ہے, فیس بک سب سے زیادہ ہے. اچھا, اب ایک اور صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے کہ جو شہری علاقوں کی صورتحال ہے وہاں پر 32% جو ہیں وہ روایتی میڈیا, اخبار, ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر انحصار کرتے ہیں, جبکہ سوشل میڈیا پر یہ تعداد 47% ہے. یعنی شہری آبادی میں 32 روایتی میڈیا کو بیس بناتے ہیں خبروں کے لیے, اور جو باقی کے لوگ ہیں 47% جو ہے وہ جناب اس سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں. دیہی علاقوں میں صورتحال بالکل الٹ ہے.
وہاں 45% لوگ جو ہیں وہ روایتی میڈیا دیکھتے ہیں ٹی وی نیوز پیپر اور اس کے اوپر انحصار کرتے ہیں، جبکہ 33% جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ انحصار کرتے ہیں. یعنی شہری اور دیہی علاقوں میں صورتحال الٹ ہے. اپوزٹ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. پروپیگنڈا اور فیک نیوز اور بیانیہ سب سے زیادہ کم عمر کے لوگ جو ہیں اس سے یعنی متاثر ہوتے ہیں. اور 18 سال سے یعنی 18 سے 35 سال کے لوگوں کا جائزہ اگر لیں تو وہاں پر سوشل میڈیا پر انحصار 50% ہے، جبکہ ٹی وی ریڈیو اخبارات پر انحصار 28% ہے. تو بڑی گمبھیر صورتحال ہے یہ. اور پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی آپ کو پتہ یوتھ کے اوپر ہے. دیئرفور جو پی ٹی آئی ہے وہ سب سے زیادہ ٹارگٹ ہی یوتھ کو کرتی ہے. اہم جو سیگمنٹ آف پاکستان کی پاپولیشن کا ہے اس کو اٹیک کر رہی ہے. اگر دوسری جانب جائیں تو 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کا خبر کے لیے مختلف ذرائع پر انحصار دیکھیں تو 57% لوگ جو ہیں وہ ٹی وی اخبارات پر انحصار کرتے ہیں، جبکہ 17% لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ انحصار کرتے ہیں. یہ ہے 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ جو جی ٹھیک ہو گیا. زیادہ تر ٹی وی ریڈیو سن لیا. اب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ جو ڈیٹیل ہے وہ ہم شیئر کرتے ہیں. اس سروے میں جتنے لوگوں کا انٹرویو کیا گیا یعنی جن سے رابطہ کیا گیا اس کا 69% لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا یعنی اور یعنی جو میں کہہ رہا ہوں 69% جو ہے وہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، 35% بالکل استعمال نہیں کرتے. انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا جی. رائٹ. اچھا جی. اب جو لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اس میں سے 89% لوگ جو ہے ان کا دار و مدار جو ہے سارا خبروں کے لیے سوشل میڈیا کے. اوکے 89% لوگ صرف سوشل میڈیا سے خبریں لے رہے ہیں. دیکھیے اب آپ دیکھ لیں کہ اس سے کتنا بڑا امپیکٹ جو ہے وہ بن رہا ہے. اور سوشل میڈیا پر کوئی ریگولیرٹی اتھارٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. مطلب جو لوگ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں ان کی مجبوری ہے کہ وہ سوائے اس کے کہ اپنے موبائل پہ بیٹھ کے صبح سے شام تک خبریں ڈھونڈیں گے، خبریں دیکھیں گے، ان کے پاس اور کوئی لیکن بخاری آپشن صاحب نہیں. ہمارے جیسے ٹی وی پر جو کام کرتے ہیں پہلے خبر ویلڈ ہوتی ہے، رپورٹ کرتی ہے، رپورٹر کنفرم کرتا ہے، پھر ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس ریگولیرٹی اتھارٹی ہے، ہر پروسیس سے گزرتی ہے. اب اگر ہم یہ 89% جو لوگ انٹرنیٹ پہ جن کا دار و مدار ہے اس کا ذرا بریک اپ شیئر کر لیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. 45% لوگ جو ہیں خبروں کے لیے فیس بک دیکھتے ہیں. 45%. ٹھیک ہے. میں نے کہا نا کہ یہ سروے بہت اہم طرف اشارے کر رہا ہے. 21% لوگ خبروں کے لیے یوٹیوب دیکھتے ہیں. رائٹ. 12% ٹک ٹاک دیکھتے ہیں. 10% جو ہے وہ واٹس ایپ دیکھتے ہیں اور 2% ٹویٹر دیکھتے ہیں. 2% ٹویٹر دیکھتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ 89% لوگوں کا اگر سارا دار و مدار جو ہے جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں وہ ان پر ہے تو آپ مجھے بتائیے گورنمنٹ لگی رہے پی آئی ڈی کے ذریعے، گورنمنٹ لگی رہے پی ٹی وی کے ذریعے، کون سنے گا ان کی بات کو؟ کوئی بھی نہیں. تو یہ بہت ہی گمبھیر قسم کی صورتحال ہمارے سامنے ہے. اور اگر اس کے لیے حکومت کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، اگر حکومت اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتی تو پھر آپ یہی تو بات ہے. پھر بخاری صاحب اس کا فیوچر کیا ہے؟ سروے ہم نے کر لیا. دیکھیے فیوچر بلانگز ٹو سوشل میڈیا. اخبارات کتنے افیکٹو ہوتے تھے آپ کو پتہ ہے، ان کی دنیا سمٹ رہی ہے. ٹی وی چینلز ان کی دنیا بھی اب تقریباً سمٹ رہی ہے، اس لیے کہ سوشل میڈیا ہیز اوور ٹیکن آل دا جو اس کو روایتی میڈیاز کہتے ہیں ان کو تو دفن کر دیا ہے. اب اس کے لیے حکومت کے پاس ایکول اسٹریٹجی ہونی چاہیے نا ٹو کاؤنٹر اٹ. اس حوالے سے حکومت بھی بہت پور ہے اور اس حوالے سے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں خاص طور سے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور اب کیوں ان کی بھی حالت یہ تو پھر قسم پرسی والی حالت ہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. پھر آگے تو یہ مزید بڑھتے جائیں گے. اگر ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ پور ہے تو پھر آپ روک نہیں سکتے. جیسے آرمی چیف نے بھی کہا کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی جا رہی ہے. آپ نے کرنا بھی کچھ نہیں ہے اور انہوں نے بڑھتے بھی جانا ہے. دیکھیں میرا خیال سے جہاں تک آپ نے مسلح افواج کا ذکر کیا ہے وہ تو میرے خیال سے کانشیس ہیں اور اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے. اصل میں حکومت اور حکومتی پارٹیاں جو ہیں ان کے پاس یہ سیکٹر جو ہے یا یہ شعبہ جو ہے وہ بہت ویک ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سروے جو ہے یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. اگر وہ حکومتی متعلقہ ادارے اور سیاسی پارٹیوں کے سوشل میڈیا ونگز اگر اس کا تھورولی مشاہدہ کریں تو یقینی طور کے اوپر ان کو اس ضرورت کا احساس ہوگا کہ اگر ہم نے یہی راستہ اختیار نہ کیا تو ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور ایسے ہی ہے، بہت انٹرسٹنگ سروے تھا. غزہ کی بات کریں تو وہاں پر جس طرح کے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں اس پر ترک صدر بولے ہیں اور اسلامی ممالک سے وہ ناراض نظر آ رہے ہیں. بخاری صاحب
ترک صدر نے کڑی تنقید کی ہے. میرے خیال سے انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ ہم مختلف وقفوں کے ساتھ خود بھی کہتے رہے ہیں, لیکن انہوں نے تو نام لے کے انہوں نے تو کہا کہ جناب یہ OIC کہاں سوئی ہوئی ہے, کس خواب خرگوش کی نیند کے مزے لے رہی ہے یہ, ادھر وہ کہتے ہیں سڑکوں کے اوپر لاشیں پڑی ہوئی ہیں, اور بچوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ تو ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے انسانی یعنی حیات کے خلاف جو دہشت گردی, جو اسٹیٹ ٹیررزم ہے, جو نسل کشی جینوسائیڈ کا جو پروسیس جاری ہے وہ ان لمیٹڈ ہے, ان چیلنجڈ ہے. اب تک ہماری جتنی بڑی تنظیمیں ہیں, چاہے وہ OIC ہے, چاہے وہ عرب لیگ ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے, انہوں نے سوائے لپ سروس کے اب تک کوئی کام کر کے نہیں دیا ہے. اب دیکھیں کہ میرا خیال یہ تھا کہ مصر کے فوجیوں پر جو فائرنگ ہوئی تھی اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی رد عمل جو ہے نا کہیں نہ کہیں سے آئے گا. جو خبر کے خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں وہ جنرل سیسی صاحب جو ہیں ان کو بڑے وقت سے جو ہے امریکہ نے اپنا حامی بنا لیا تھا مسلم بردرہڈ کی وہاں سے حکومت ختم کرنے کے بعد. تو یہ جو تنقید ہے اس کے زد میں ہم خود بھی آتے ہیں. ہم نے بھی سوائے بیانات کے ابھی تک کچھ نہیں کیا ہے. لیٹ اس بی آنیسٹ. True that. یہ کہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ مسلمان کچھ نہیں کر سکتے. یہ اسرائیل کا فتنہ جو ہے اس کے ارد گرد ممالک اسلامی ہیں, مسلم ممالک. یس, ہاں. اب تھوڑے دنوں سے یہ ہوا ہے کہ ڈپلومیٹک لیول کے اوپر سعودی عرب تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ لیڈ کر رہا ہے. انہوں نے یورپی ممالک کا شکریہ ادا کیا. لیکن یہ صرف شکریہ ادا کرنے سے کام نہیں ہوگا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو کام کر دکھایا ہے ہم نہیں کر سکتے, کہ تمام تر امریکن پریشر کے باوجود یورپ کے 3 ملکوں نے تسلیم کیا ہے اس فلسطین کو ایز اے ریاست. ہم کیا اسرائیل سے تعلقات بھی نہیں توڑ سکتے؟ مجھے آپ بتائیں اس میں کیا لگتا ہے. اس کا ظلم و ستم بند کرانے کے لیے جن ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے ان کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے تعلقات ہمارے تو پاسپورٹ میں بھی لکھا ہوتا ہے نا, ہمارے تو ویسے اس کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں. دیکھیے اس حوالے سے ہماری ٹرکی نے بھی ایکسپٹ کیا تو خیر 23 کے قریب میرے خیال سے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے. ان سب کو چاہیے کہ ڈپلومیٹک ریلیشن توڑیں, ختم کریں اور اکنامک بلاکیڈ کریں. تمام ملک کہیں کہ ہمارے اوپر سے, ہمارے بحری اور بری راستوں سے کوئی چیز ایک تنکا بھی جو ہے اسرائیل کو نہیں جائے گا. میں دیکھتا ہوں نیتن یاہو صاحب کتنے دن سسٹین کر سکتے ہیں, لیکن کیا ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ رفح میں اتنی لائنیں لگی ہیں, ہم تو وہاں تک امداد پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ جہاں کے لوگ بھوکوں قحط سالی کا یعنی سامنا کر رہے ہوں, چند ٹرک جن کی بڑی مشکل سے اسرائیل اجازت دیتا ہے, وہ کیا کرے گا؟ لوٹ ماری ہوگی نا اس کے اوپر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی جانوں کے ساتھ جو بربریت ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں پورا عالمی ضمیر عوام جاگ گئی. یہ اسرائیلی مشیر و فوج جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی اس سال تک تو جنگ ختم نہیں ہوگی. دیکھیے یہ تو وہ خواہشات ہیں جن کا کوئی انت نہیں ہے, لیکن یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. وہ بھگت بھی رہے ہیں. آپ نے دیکھا نا کل اور پرسوں جو 2 آپریشن ہوئے اس میں اسرائیلی انہوں نے پکڑے بھی ہیں اور ٹینک ان کے تباہ بھی کیے ہیں. دیٹ مینس کہ حماس از اسٹل ریزسٹنگ. تو یہ تو بہت بڑا میسج ہے کہ اتنی فوج کشی کے بعد, اتنی انسانی جانوں کو ہلاک کرنے کے بعد ابھی تک بھی آپ جو ہے اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہیں. تو میرے خیال سے نیتن یاہو صاحب کو عقل آنی چاہیے. عقل نہیں آئے گی تو وہ کہتے ہیں وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے نا اس کے بھی تحملیز ہوتی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس منت کی انجام تک پہنچے گا. لیکن ہم اس پروگرام کو ختم اسی دعا کے ساتھ بھی اور اس مطالبے کے ساتھ بھی کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے لپ سروس کو چھوڑ دیجئے, پریکٹیکلی فلسطینیوں کی مدد کیجیے. اور اس کے بعد اگر یہ ممکن ہوا تو شاید کشمیریوں کی بھی سنی جائے. تو جہاں جہاں بھی مسلم لوگ جو ہیں وہ اسٹیٹ ٹیررزم کا سامنا کر رہے ہیں وہاں ہمیں پہنچ کے ان کی مدد اسٹیٹ ٹیررزم کے ساتھ ساتھ وہ جو بالکل ان کا اپنا ہی اکیلے پن ہے نا, کیونکہ کوئی مسلم ممالک ان کے ساتھ تو کھڑا ہے نہیں, وہ شاید زیادہ دکھ کی اور تکلیف کی بات ہے. اور یہ دونوں ہی قومیں جو ہیں, چاہے فلسطینی ہیں چاہے کشمیری ہیں, یہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, یہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. بالکل, اور نسل کی نسلیں اسی میں جو ہے وہ جام شہادت بھی نوش کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ بخاری صاحب. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اللہ حافظ.